صرف یہ غلط بات ہے کہ آپ اٹیک کر دیں گے کسی پر تو کیا ادھر سے پھر اٹیک ہوگا؟ پھر یہ کمپنی مجھے چلنے والی نظر نہیں آ رہی ہے، سچی بات ہے۔ ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں ریڈ لائن اسلام آباد اسٹوڈیو سے۔ یہ کمپنی کب تک چلے گی؟ اب معاملہ صرف پارلیمان کے اندر ہنگامے اور دشنام ترازی تک محدود نہیں رہ گیا۔ پاکستان تحریک انصاف نے اب یہ سٹینڈ لے لیا ہے کہ الیکشن کمیشن کی طرف سے سنی اتحاد کونسل کو مختص سیٹیں جو خواتین کی ہیں اور غیر مسلموں کی ہیں نہ دینے کے فیصلے کے بعد ان کے نہ صرف استعفے کا مطالبہ کیا ہے بلکہ ان کی جماعت کی طرف سے یہ بھی کہا گیا ہے کہ ان پر آرٹیکل 6 لاگو کیا جائے، اور ساتھ یہ بھی کہہ دیا ہے کہ وہ نہ سینٹ کے انتخابات کو مانیں گے اور نہ ہی صدارتی انتخابات کو مانیں گے۔ یہ یاد رہے کہ اس سے پہلے پاکستان تحریک انصاف کے جو ممبران ہیں انہوں نے اسٹینڈ لیا ہے کہ پنجاب کے اندر جو حکومت ہے وہ جعلی ہے، وہ ان کو تھیف منسٹر کہتے ہیں پنجاب کی چیف منسٹر کو، اور پرائم منسٹر آف پاکستان جن کا انتخاب ہوا کل ان کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ بھی پرائم منسٹر نہیں ہے، یہ بھی چوری سے یہاں پر بیٹھے ہوئے۔ تو تمام نظام اس وقت پاکستان تحریک انصاف کی طرف دیکھ رہا ہے کہ وہ اس کو چلنے دیں گے یا نہیں، اور اگر یہ لڑائی جاری رہی تو پھر اس کمپنی کا انجام کیا ہوگا جو راجہ پرویز اشرف بات کر رہے تھے۔ ہمارے پاس اس وقت موجود ہیں ملک عامر ڈوگر صاحب، سینئر پاکستان تحریک انصاف کے لیڈر ہیں، سنی اتحاد کونسل کا وہ ممبر ہیں، اسپیکر کے امیدوار بھی تھے، 91 ووٹ انہوں نے حاصل کیے، بڑے مارجن سے اپنے حلقے سے جیت کے آئے، ان کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں۔ ان سے بھی ہم بات کا آغاز کریں گے اور یہ بھی بتائیں گے کہ ہم اسٹوڈیو کے اندر جب واپس آئیں گے تو پیپلز پارٹی، پاکستان مسلم لیگ نون اور پی ٹی آئی اوریجنل اکبر ایس بابر صاحب وہ کیسے دیکھتے ہیں صورتحال کو کہ پاکستان تحریک انصاف اور دوسری جماعتیں کیا مل کر اس نظام کو کسی کنارے لگائیں گی یا اس کو بیچ منجھدار ڈبو دیں گی؟ ڈوگر صاحب آپ کا بہت شکریہ، آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ یہ فرمائیے گا کہ آپ کی پارٹی کا رد عمل تو آ گیا کہ آپ الیکشن کمیشن کے فیصلے کو نہیں مانتے اور جو سیٹیں آپ کے خیال میں آپ کی تھیں اب وہ آپ کو نہیں ملیں گی۔ میں صرف یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ آپ نے یہ کیوں امید لگائی ہوئی تھی کہ یہ سیٹیں سنی اتحاد کونسل کو مل جائیں گی؟ میں ذرا وہ سیاسی وجہ جاننا چاہ رہا ہوں۔ طلعت صاحب بہت شکریہ۔ یقیناً ہمیں جس کو کہتے ہیں امید پر دنیا قائم ہے، لیکن اگر پچھلے 1.5 سال سے ہم الیکشن کمیشن آف پاکستان کا جو جانبدارانہ رویہ اور جو برتاؤ ہمارے ساتھ رہا ہے اگر اس کو دیکھ لیا جائے تو واقعی کوئی امید ہمیں نہیں لگانی چاہیے تھی، لیکن ہم مرتا کیا نہ کرتا، وہ ملک کا ایک آئینی ادارہ ہے اور اسی کے تابع الیکشن ہوئے ہیں، اور الیکشن کمیشن آف پاکستان کی طرف ہی ہماری پھر بھی نظریں تھی۔ آج بھی میں صبح محمود خان اچکزئی صاحب کے ساتھ ان کے کاغذات کی سکروٹنی کے لیے گیا، میری چیف الیکشن کمشنر صاحب سے ملاقات ہوئی اور میں نے ہلکے پھلکے انداز میں ان کو یہ باور کرایا کہ سر یہ اتنی خوبصورت بلند و باغا بالا عالی شان جو بلڈنگ ہے اس کو اپنا آئینی کردار ادا کرنا چاہیے، آپ یہاں ہیں آج کل چلے جائیں گے، لیکن تاریخ اور مورخ دیکھ بھی رہا ہے اور لکھ بھی رہا ہے۔ تو ہلکی بھلکی میں نے ان سے گفتگو کی، ان کو بتایا کہ سر خدا کا نام لیں، اس ملک پہ رحم کریں، اس ملک کی 24 کروڑ عوام پہ رحم کریں۔ آج دن تک میں نے ان کو بتایا کہ جو لوگ ہمارے جیت کر آ گئے ہیں وہ معجزے سے کم نہیں، لیکن ابھی بھی ان کے اوپر تلوار لٹک رہی ہے۔ فارم 45، 47، 49 سی فارم کے باوجود ان کے حلقوں ری کاؤنٹنگیں ہو رہی ہیں، ان کو ہرایا، ان کے ووٹوں کو ریجیکٹ کیا جا رہا ہے اور تھیلے کھول کر دوبارہ بھرے جا رہے ہیں، لیکن وہ اسی طرح تھا جیسے میں چلے وہ تو آپ کا بیانیہ ہے، لیکن میں جاننا چاہ رہا ہوں کہ جب آپ نے جب فیصلہ دیکھا اور ہم نے بھی اس کو پڑھا جو 22 پیجز ہیں، اس کے اندر واضح انداز سے لکھا ہوا ہے کہ نمبر 1 جو سنی اتحاد کونسل جس کو آپ نے جوائن کیا ہے، ایک تو خود بھی وہ پارلیمانی جماعت نہیں ہے کیونکہ اس نے خود بھی اپنی جماعت کے جو ایلوکیٹڈ سمبل ہے اس کے اوپر الیکشن نہیں لڑا، آزاد امیدوار کے طور پہ لڑے، اور پھر جب آپ کے ممبران نے ان کو جوائن کیا تو جوائن کرنے کے لیے جو تاریخ تھی وہ تاریخ کے بعد میں آپ نے جوائن کیا، یعنی وہ پروسیجر جس کے ذریعے آپ سیٹیں کلیم کر سکتے تھے کلی طور پر وائلیٹ ہوا۔ تو وہ ٹھیک ہے اللہ کے واسطے ٹھیک ہے، لیکن کوئی آئینی واسطہ بھی تو ہوگا نا جس کے تحت آپ نے امید لگائی ہوگی۔
तलत भाई देखें, इसकी दो मिसालें हमारी अपनी मौजूद हैं। एक मिसाल है जो तहरीक इंसाफ को 2018 में इसी तरह इजाजत मिली थी। केपीके के अंदर फाटा मर्जर के बाद 4 सीटें एमपीएस की आजाद आई थी। वहां कोई पार्लिमानी पार्टी, पहले बलोचिस्तान अवामी पार्टी बैप नहीं थी। 2022 की बात है, कल की बात है। उन्होंने इस तरह इलेक्शन कमीशन को एप्लीकेशन दी कि हम 4 मेंबर आजाद मंतखब होकर आए हैं, हमें हमारी इसके साथ स्पेशल सीट दी जाए। एक लेडी सीट मिली और वो बकाया 2-2.5 साल एक नई 5 रुकनी पार्लिमानी पार्टी के कथा कलामी कर रहा हूँ सिर्फ ये कि फैसले के अंदर इस बात का हवाला दिया गया जो आपने जिक्र किया, लेकिन ये कहा गया कि आपके जो वकील हैं जब उनसे शवाहिद तलब किए गए तो किसी किस्म के शवाहिद देने से कासिर रहे, जो आपने एग्जाम्पल कोट किया है अभी। देखें, अब जो फैसला लिखने वाले भी वही हैं, करने वाले भी वही हैं, लिखवाने वाले भी वही हैं। जो मैं बात कर रहा हूं, आप अपने रिसर्च सेंटर से चेक कर लें, ये मन बात दुरुस्त है। लेकिन वो कहते हैं ना, इस मुल्क में जो कानून है वो मोम की वो नाक है कि उसको जिधर मर्जी आप मोड़ लें। डिपेंड ये करता है कि वो हाथ कितना ताकतवर है जो उस नाक को मोड़ रहा है। तो बस दुख और अफसोस है, अगर इलेक्शन कमीशन एक फैसला कर देता तो उसमें उसकी अपनी एक सेंटिटी रह जाती। तो अब आप क्या करेंगे डॉक्टर साहब? अब आपकी पॉलिसी क्या है? क्योंकि आपकी जमात ने कह दिया है कि सदारती इंतखाब नहीं मानना, सेनेट के इंतखाबात नहीं मानने, प्राइम मिनिस्टर को नहीं मानना, चीफ मिनिस्टर को नहीं मानना। आपके जो चीफ मिनिस्टर केपीके के, उन्होंने शिरकत नहीं करनी इजलास के अंदर। तो फिर आप निजाम कैसे चलाएंगे? अगर इलेक्शन कमीशन हमें उसका लिवरेज दे, अगर इलेक्शन कमीशन में पहली बात में को इसका एक लिवरेज दे देता, इससे कौन सा को आईनी बुरहान आना था, कौन सा मुल्क के सरकारी खजाने को नुकसान होगा? क्या इस चीज की देखें, आइन में गुंजाइश है कि 90 दिन का इलेक्शन आप एक एक साल ना कराएं? क्या इस चीज की गुंजाइश है कि जो मन माने पूरे आइन के फैसले, कानून के फैसले वायलेट कर दिए जाए? इससे इलेक्शन कमीशन की साख कुछ बेहतर हो जाती है, उसकी क्रेडिबिलिटी बेहतर हो जाती है एवेंचुअली। तो ये सीटें आज नहीं कल, आप भी जानते हैं कि ये हमारा हक है, ये हमें मिलनी चाहिए। इससे कौन सा कोई इतना बड़ा नुकसान हो जाना था आईनी या कानूनी, जबकि इस मुल्क में कौन सा आइन और कानून के तहत पिछले 1.5 साल से मुल्क चल रहा है। अब आगे का लाहेमल हमारा ये है, देखें, हम तो फिर हिस्सा बने इस असेंबली का। 94-5 हमारे 6 MNAs जीते। 2-3 का अभी भी नोटिफिकेशन नहीं किया, 2-3 का नोटिफिकेशन करके सस्पेंड कर दिया, 2-3 की रिकाउंटिंग कर दी। हम फिर भी आईनी रास्ता भी अपनाए हुए हैं, असेंबली के अंदर एहतजाज भी करेंगे, बाहर भी अपना एहतजाज करेंगे, और आला अदालतों से भी यही तो करेंगे कि वह कानून और आइन के मुताबिक फैसला करें, और अपना जो आईनी हक है वो हम उस वक्त तक लेंगे, मांगेंगे जब तक हमें मिल नहीं जाता। स्पीकर का इलेक्शन मैंने खुद लड़ा, प्राइम मिनिस्टर का इलेक्शन लड़ा, डिप्टी स्पीकर का इलेक्शन लड़ा। अब कितनी बड़ी बदनीयती है कि मुल्क पहले बल्ला हमसे छीना गया, तीसरी दफा इंट्रा पार्टी इलेक्शन है, अब कहते हैं कि जी शायद वो भी ना माने, तो क्या कर सकते हैं बताएं अब। और लेकिन पूरी उम्मीद है, अल्लाह अल हक है और अल्लाह की जात बड़ी है, क्योंकि हाकमियत सिर्फ अल्लाह की है, और हमें उम्मीद है कि इंशाल्लाह इस शर से ही खैर का फैसला निकलेगा। जो अवाम का 8 फरवरी का वोट है, जो उनकी सपोर्ट है, इंशाल्लाह फतह अवाम की होगी, उस मैंडेट की होगी जो आप सब जानते हैं कि 8 फरवरी को सबसे ज्यादा वो तहरीक इंसाफ को मिला है। ओके, आई हैव टू लीव इट देयर। डॉक्टर साहब, आपका बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, डॉक्टर साहब हमें बता रहे थे कि तमाम तरह एतराज़ात के बावजूद वो इस निज़ाम के अंदर रहकर जदोजहद करेंगे, अगरचे जो आज इनकी पार्टी के दूसरे मेंबरान की तरफ से स्टेटमेंट आई उसके अंदर तो काफ़ी सख्त मौक़िफ़ अपनाया गया कि आर्टिकल 6 लागू किया जाए और इलेक्शन कमीशन के तमाम मेंबरान को रिज़ाइन करना चाहिए। सो लेट्स सी हाउ इट पैन्स आउट। पीटीआई तो एहतजाजी मोड में है और सख्त गुस्से में भी है। मरकज़ के अंदर एक अक़लीती हुकूमत मौजूद है। ज़ाहिरन निज़ाम की कोई ऐसी डिब्बे नहीं है जिनको टिक ना किया गया हो, सब डिब्बे टिक भी हो गए हैं, लेकिन ये डिब्बे बड़े खोखले लगते हैं जब आप निज़ाम की तरकीब को देखते हैं या इसके मिजाज को देखते हैं, जिसके अंदर लड़ाई है, जिसके अंदर गुस्सा है, जिसके अंदर मारो मारी है, जिसके अंदर हर मोड़ के ऊपर एक सवालिया निशान है। हमारे पास अली मूसा गिलानी मौजूद हैं,
رکن قومی اسمبلی پیپلز پارٹی کی طرف سے آپ کا بہت شکریہ، آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ اکبر ایس بابر صاحب، بانی رہنما پاکستان تحریک انصاف، آپ کا بھی شکریہ۔ اور بابر صاحب نے اب کہا ہے کہ جو ایک اور الیکشن انٹرا پارٹی ہوا ہے انہوں نے اس کو بھی چیلنج کر دینا ہے پی ٹی آئی کو، تو وہ آلریڈی کہہ رہے ہیں جی کہ بابر صاحب جو ہے ہمارے پیچھے ہاتھ دھو کے پڑے ہوئے ہیں۔ ہمیں عطا اللہ تارڑ صاحب نے بھی جوائن کیا ہے رکن قومی اسمبلی مسلم لیگ نواز کی طرف سے۔ تارڑ صاحب آپ کا بہت شکریہ۔ اگر میں آپ سے کوئکلی بات کا آغاز کروں، بہت زیادہ لڑائی ہے، ہم نے پہلی مرتبہ نہیں دیکھی نظام کے اندر لڑائی، لیکن ہر موڑ کے اوپر لڑائی ہے۔ اب یہ جو الیکشن کمیشن کی طرف سے فیصلہ ہے کہ جی جو سیٹیں ہیں خواتین کی اور غیر مسلموں کی یہ نہیں جانی چاہیے اتحاد کونسل پر، اس پہ انہوں نے کہہ دیا کہ نہ صدارتی انتخاب مانیں گے اور نہ سینٹ کے الیکشنز مانیں گے۔ آپ کے پرائم منسٹر کو وہ مانتے نہیں ہیں، جو پنجاب کی چیف منسٹر ہیں ان کو وہ تھیف منسٹر کہتے ہیں۔ ڈو یو ریئلی تھنک کہ اس ماحول کے اندر یہ نظام چل پائے گا؟ بہت شکریہ طلعت صاحب۔ دیکھیے، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ سنی اتحاد کونسل نے جمہوریت کے تسلسل کے لیے یہ جو 16ویں نیشنل اسمبلی ہے اس کے اندر اسپیکر کے الیکشن میں بھی حصہ لیا، ڈپٹی اسپیکر کے الیکشن میں بھی حصہ لیا اور وزیر اعظم کے انتخاب میں بھی حصہ لیا۔ تو دیکھیے، وہ سسٹم کو ڈیریل نہیں کر رہے، احتجاج ضرور کر رہے ہیں، اس میں ہارش ورڈز بھی ایکسچینج ہو جاتے ہیں، اس میں تلخی بھی آ جاتی ہے، لڑائی جھگڑا بھی ہو جاتا ہے، مگر دیکھیے اپوزیشن کا حق ہے کہ وہ ایک احتجاج مناسب حد تک کرنا چاہیے، ان کا آئینی جمہوری حق ہے، ہاؤس کے فلور پہ کریں، ضرور کریں، مگر جمہوریت کو ڈیریل ہونے سے بچانا اور سسٹم کو تسلسل کے ساتھ چلانا، میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ عزت ضروری ہے جو کہ ہو رہا ہے۔ اور میں ہاؤس کے اندر بھی ہم کردار ادا کر رہے ہوتے ہیں، دونوں سائیڈوں پہ سینڈر وائسز موجود ہیں اور کوشش ہوتی ہے کہ کوئی ڈیڈ لاک نہ کریٹ ہو، کوئی ایسی صورتحال پیدا ہوتی ہے جس میں ٹیمپریچر ہائی ہو جاتا ہے تو دونوں سائیڈوں سے لوگ سمجھا بجھا کے دونوں طرف کے لوگوں کو بٹھاتے ہیں۔ تو مجھے سسٹم خطرے میں نظر نہیں آتا، مجھے یہ نہیں لگتا کہ یہ سسٹم چل نہیں سکے گا۔ میرا خیال ہے پارلیمان بھی چلے گا، میرا خیال ہے حکومت بھی چلے گی، اور اپوزیشن میں 3-4 ٹربل میکرز موجود ہیں جو میرا خیال ہے ٹائم کے ساتھ جب سستی شہرت کا ایک شوق ہوتا ہے وہ پورا ہو جائے گا تو وہ بیٹھ جائیں گے۔ اچھا، یہ جو پر امید قسم کا سیناریو ہے، گیو می سم ٹائم آن دس۔ موسیٰ گیلانی صاحب سے پوچھ لوں گا کیونکہ پروگرام شروع ہونے سے پہلے یہ اسی قسم کی بات کر رہے تھے۔ آپ اتنی پازیٹیو ہیں یہ جانتے ہوئے کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ جو سٹولن مینڈیٹ ہے، 1 2 4 5 حلقوں کی بات نہیں کہہ رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ جی سینکڑوں کی تعداد میں ہماری سیٹیں چرائی ہیں، میں اس سے پیچھے ہٹ جائیں گے کیا؟ اس سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ان کے پاس جو ان کے ایم این ایز آئے ہیں نئے ان کو ایک چیز فیڈ کر دی گئی ہے، وہ روبوٹس ہیں، کہ جو ایک چیز ان کو فیڈ کر دی جاتی ہے وہ کہتے ہیں کہ 180 سیٹیں ہماری، 180 سیٹیں ہیں، 180 سیٹیں جو ان کی ہیں اتنے تو لوگوں نے کنٹیسٹ ہی نہیں کیا ہوا الیکشن کمیشن کے اندر۔ الیکشن کمیشن میں 15-20 لوگوں نے ٹریبیونل میں گئے ہوئے ہیں، تو یہ مطلب ان کے آپ نمبرز دیکھ لیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ ایک بہت بہترین طریقہ ہو گیا ہے، الیکشن کمیشن یہ الیکشن مانگ رہے تھے، ان کو الیکشن مل گیا، انہوں نے کہا کہ الیکشن تو ابھی ہونا چاہیے، جلد از جلد الیکشن ہو۔ جو کمیٹی بنائی گئی اس کمیٹی میں یوسف رضا گیلانی صاحب نے یہ کہا، جس سے یہ پھر بھاگ گیا، جو سپریم کورٹ نے پنچایت بنوائی تھی، کہ جی آپ یہ لکھیں گے کہ جو الیکشن آپ مانگ رہے ہیں وہ الیکشن کے رزلٹ آپ تسلیم کریں گے۔ الیکشن بھی ان کی مرضی سے ہوا، انہوں نے الیکشن میں حصہ لیا، اوتھ اٹھایا، پرائم منسٹر کے لیے ووٹ دیا، یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم پریزیڈنٹ کے کینڈیڈیٹ کو پریزیڈنسی کا الیکشن نہیں مانتے، تو سب سے پہلے یہ وڈرا کریں اپنا کینڈیڈیٹ ہے۔ مولانا فضل الرحمان ہے، عوامی نیشنل پارٹی نے کل نیشنل پریس کلب کے اندر الیکشن کی دھاندلی کے اوپر ایک بڑی پریس کانفرنس کرنی ہے۔ سندھی نیشنلسٹ، بلوچ نیشنلسٹ، پشتون نیشنلسٹ، 2013 میں آپ دیکھ لیں یہ کہتے تھے پیپلز پارٹی کو سندھ میں کوئی مینڈیٹ نہیں ملے گا، 13 میں سندھ میں پیپلز پارٹی جیتی، 18 میں پیپلز پارٹی جیتی، جہاں پر وہاں پر تو یہ ان کو پاس مجھے سمجھ نہیں لگ رہی کہ جہاں ان کو یہ کامیاب ہوئے ہیں وہاں پر ان کو پرابلم نہیں ہے، یہاں پر یہ کامیاب نہیں ہوئے، مطلب بارڈر وائز ہلکا چل رہا ہے، ایک سائڈ پہ وہ کامیاب ہو رہے ہیں تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ میں ساتھ والے پہ بھی کامیاب ہوں گا۔ کیوں بھائی؟ کسی اور کا کوئی حق نہیں ہے، تمہارا ہی حق ہے صرف۔ تو یہ آپ کے خیال میں سیٹل ڈاؤن ہو جائے گا؟ طارق صاحب کا خیال ہے کہ بالکل دیکھیں، ابھی گورنمنٹ فارمز ہو گئی ہیں، 4 پروونشل اسمبلیز فارم ہو گئی ہیں، 2 پروونشل اسمبلیز میں پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت ہے، ایک پہ پی ایم ایل این ہے پنجاب میں، کے پی کے میں وہ ہے، وہاں پر پتہ نہیں یہ کون سی پارٹی ہے، مسلم وحدت مسلمین ہے وہاں پر، یا سنی اتحاد ہے، تو وہ وہاں پر یہ سنی اتحاد بن گئی ہے۔ تو
یہ ایک ڈائیورسیفائڈ ملک بن گیا ہے اور اچھی بات ہے سب کی انپٹ ہوئے گی. میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ نظام تو بہت بہترین بن گیا. جی بہترین نظام ہے. بابر صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے میں تو خیر آن ریکارڈ ہوں, آپ کے پروگرام میں بھی میں نے کہا تھا کہ جب تک آپ فنڈامنٹلز آف ڈیموکریسی کو ان پلیس نہیں کریں گے تو یہ جو الیکشن ہے یہ کوئی ریسیپی نہیں ہے کہ اسٹیبلٹی آ جائے یا اچانک ہو جائے. بہرحال ہوا تو انسان کو امید تو رکھنی چاہیے. ابھی ایک الیکشن ہوا جیسے بھی ہوا, لیکن یہ جو آپ جو جس ایشو کو ڈسکس کریں اس کی ذرا ڈیپتھ پہ جائیے, کیونکہ میں جس طرح آپ نے کہا کہ پی ٹی آئی بنانے والوں میں سے ہم اس کو جانتے ہیں, اور پھر جس طرح یہ ایوالو کیا, اور جب میں نے سٹینڈ لیا 14 سال ہو گئے. دیکھیے ایک مائنڈ سیٹ بن گیا, یہ ایک فیشزم کی مائنڈ سیٹ ہے. ہٹلر بھی بڑا پاپولر تھا. ہٹلر کو اگر 1938 میں چیمبرلن فیڈ نہ کرتا تو وہ شاید پولینڈ پہ حملہ نہ کرتا. He destroyed half the world. لیکن so fascism اگر میں انٹرپٹ کر پاؤں, وہ آپ کی بات درست ہے, we've heard this argument, لیکن اگر اس الیکشن کے ذریعے جو پاپولر ووٹ لے کے آیا ہے وہ ایک پارٹی فیشسٹ ہے تو پھر دوسری جماعتیں کہاں پر کھڑی ہیں؟ نہیں وہ تو کیا وہ مختلف جماعتیں ہیں؟ وہ تو دیکھیے میں نے آپ کو بتایا نا کہ جو روٹ کاز ہمارا ہے, ہماری جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں وہ ڈیموکریٹک نہیں ہے. مجھے افسوس تو اس پہ ہوتا ہے اکراس دا بورڈ. میں تو کہتا تھا دیکھیے نا, مجھے اس پہ جو سب سے بڑی ڈس اپوائنٹمنٹ ہوئی ہے پچھلے چند مہینوں میں آپ کے سامنے ہے, جب سپریم کورٹ نے ایک تاریخی فیصلہ دیا انٹرا پارٹی الیکشنز میں, پی ٹی آئی کے حوالے سے ہی صحیح, لیکن بجائے اس کے کہ اس کو اپلاڈ کریں اور کہیں کہ دوسری جماعتوں پہ بھی یہ لاگو کرو, یہی پرنسپل لاگو کرو, سب کو ڈیموکریٹائز کرو, ہمیں ایک لیڈرشپ کی نرسری چاہیے جو ایوالو کرے پارٹی کے اندر سے. ہمارے عام چیئر انٹلیکچوئلس, ہمارے چند ٹی وی اینکرز, ہمارے چند کالر اور ویلاگرز تو خیر ان کی تو کوئی وہ ہے, انہوں نے ایک ایسا وچ ہنٹ کیا چیف جسٹس کے خلاف, ان کی کیریکٹر اساسینیشن کی, اس فیصلے کو جس طرح, تو وہ جو ایک ہمدردی کی ویو تھی, کیونکہ ہمارے ہمدردی کی ویو آتی ہے جب آپ کو جب بھی کارنر کرتے ہیں. 2018 میں نون لیگ کے ساتھ جو ہو رہا تھا, ان کی لیڈرشپ کے ساتھ ہو رہا تھا, تو ایک ویو تو اٹھی تھی. آپ کہہ رہے ہیں کہ جب تک تمام جماعتیں جمہوری انداز سے اپنے معاملات کو نہیں چلائیں گی یہ نظام جو ہے وہ لڑکھڑاتا رہے گا. Is that just the summary of your argument? Yes, but having said that, میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیے آپ نے اس کو ہیڈ آن اس چیلنج کو لینا ہے. اب یہ جو گورنمنٹ ہے, جو بھی گورنمنٹ میں آئے ہیں, یہ ان کے لیے یہ ویلویٹ گلوز والی سچویشن نہیں ہے. ٹھیک, آپ نے بڑے ہارڈ ڈیسیجنز لینے ہیں. آپ نے ریٹ آف دا اسٹیٹ کو اسٹیبلش کرنا ہے. اگر آپ کے پاس کمپٹنس نہیں ہے, آپ نے کوآپٹ کرنا ہے کمپٹنس, کیونکہ آپ کے سسٹم کے اندر میرٹ نہیں آ رہا. گورننس کے چیلنج اپنی جگہ پر, لیکن میں ذرا مورل لیجٹمیسی کی بات کروں. طاہر صاحب ذرا واپس دیکھیں اس میں میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں. دیکھیے یہ جو الیکشنز کا ایشو ہے نا, یہ جو ٹرانسپیرنسی کا ہے, آپ 2018 کا دیکھ لیجئے, سوائے پی ٹی آئی کے اور چند ان کی ایلائی جماعتوں کے, تمام جماعتوں نے پریس کانفرنس کی الیکشن کے بعد کہ ہم تحریک چلائیں گے, یہ تمام الیکشنز ریگڈ ہیں. تو یہ ہمارا فینومینا تو اپنی جگہ رہے گا. لیکن اتنے بڑے اسکیل کے اوپر طاہر صاحب جو چیلنج ہے شاید پہلی مرتبہ وٹنس کر رہے ہیں. 4 حلقوں کی ہم نے بات سنی ہے, بعض ایریاز کی ہم نے بات سنی ہے, اکراس دا بورڈ تمام جماعتیں, اور مجھے کہنے دیجیے بشمول آپ کی جماعت, اور جو لوگ آپ کے ہارے ہیں وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ ان کو رنگ کے ذریعے ہروایا گیا. یہ پاکستان کی تاریخ میں سوشل میڈیا کے دور میں یہ ہو رہا ہے, تو یہ سمجھنا کہ اس کا امپیکٹ نہیں ہوگا, میرے خیال میں کوئی اوور سمپلیفیکیشن ہے طاہر صاحب کہ نہیں؟ دیکھیے 4 صوبوں کے اندر بڑا کلیئر مینڈیٹ آیا ہے. اگر ریگنگ ہوئی ہوتی تو کسی صورت بھی علی امین گنڈا پور کم از کم خیبر پختونخوا کے وزیر اعلی الیکٹ نہ ہوتے اور ہمارے سٹالورٹس پنجاب میں نہ ہارتے. دیکھیں نا, ہمارے 4-5 مین سٹالورٹس ہارے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جہاں جہاں جس کا مینڈیٹ آیا ہے 4 صوبوں میں, نون لیگ کو پنجاب میں مینڈیٹ ملا اور اسی تناسب سے قومی اسمبلی کی پنجاب کی سیٹیں ہم نے جیتیں. پیپلز پارٹی کو سندھ اور بلوچستان میں ملا اور خیبر پختونخوا میں پی ٹی آئی کو ملا. تو دیکھیں اگر کسی کے پاس کوئی ثبوت ہیں اور ناقابل تردید ثبوت ہیں تو ہائی کورٹ کے لیول کے ٹرائبیونلز بن چکے ہیں, وہ ثبوت لے کے ٹرائبیونلز میں جایا جائے. صاحب آپ کی جماعت کے جو لوگ ہارے ہیں وہ خود ہمیں بتاتے ہیں کہ ان کے خیال کے مطابق ان کو ہروایا گیا اور کروڑ روپیہ چلا ہے. آپ اپنی جماعت کے لوگوں سے تو بات کریں نا, وہ تو ہمیں یہ بتاتے ہیں. دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ ساری چیزیں آبویسلی لوگ کہتے ہیں الیکشن ہارنے کے بعد. دیکھیں بات یہ ہے تحریک انصاف بھی کیا کر رہی ہے کہ جہاں جیتے ہیں وہاں جیت کا جشن ہے اور جہاں پہ ہارے ہیں وہاں پہ دھاندلی ہے. دیکھیں یہ بات اب تسلیم کر لینی چاہیے. سعد رفیق صاحب کی مثال آپ دیکھیں, انہوں نے برملا یہ کہا اور اپنے مخالف کو انہوں نے باقاعدہ مبارکباد پیش کی. لطیف کھوسا صاحب کو انہوں نے کہا میں شکست تسلیم کرتا ہوں,
اور کھوسا صاحب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. تو یہ ایسے بھی لوگ موجود ہیں. تو دیکھیں ٹرائبیونل بن چکے ہیں اور ٹرائبیونل ہائی کورٹ کے لیول کا ہوتا ہے. جس کو ہے یہ شک و شبہ یا جس کے پاس ثبوت ہیں وہ جائے وہاں پہ آرگیو کرے. مگر جیت کا جشن منانا جیتی ہوئی سیٹوں پہ اور ہاری ہوئی سیٹوں پہ دھاندلی کا الزام لگانا، یہ دونوں چیزیں ساتھ ساتھ نہیں چل سکتی. یا دھاندلی ہوئی ہے یا نہیں ہوئی. تو یہ ان کو بھی سمجھنا چاہیے سنی اتحاد کونسل کو کہ آپ کی 91-92 سیٹیں ہیں قومی اسمبلی کے اندر، آپ کا خیبر پختونخوا میں وزیر اعلیٰ بیٹھا ہے. تو ان سب چیزوں کے ہوتے ہوئے دھاندلی کا نعرہ اتنا کریڈیبل نہیں رہے گا. اور یہ پہلے بھی کر چکے ہیں 2013 میں. بریک ہے، بریک کے بعد واپس آئیں گے تو معاملے کو ذرا کسی اور زاویے سے بھی دیکھیں گے کہ آپ نے اس ملک کو چلانا بھی ہے. فی الحال ہمیں چلانے والے معاملات کی طرف کام چلتا ہوا نظر نہیں آ رہا. ابھی تو ہم یہ طے کرنا چاہ رہے ہیں کہ الیکشن کے اندر کتنی دھاندلی ہوئی ہے، کس آئینی ادارے کو اس کا فیصلہ کرنا ہے. پی ٹی آئی اور دوسری جماعتیں سپریم کورٹ کا دروازہ کھٹکھٹائیں گی. اور بابر صاحب جو ہیں وہ پی ٹی آئی کی طرف سے جو انٹرا پارٹی الیکشنز ہوئے ہیں ان کو پھر چیلنج کرنے جا رہے ہیں. ہمارا خیال تھا کہ انتخابات کی اس دوڑ کے اندر یہ معاملات طے ہو جائیں گے، طے ہوتے ہوئے نظر نہیں آئے. ہم نا امیدی نہیں پھیلانا چاہتے، لیکن نظام کو جس طریقے سے شروع ہونا چاہیے تھا ویسی شروعات لگتی نہیں ہے. تو واپس آئیے گلین صاحب، ذرا آگے والے چیلنجز کی ہم بات کر لیتے ہیں. مرکز کے اندر ایک اقلیتی حکومت ہے اور ایک بہت بڑا صوبہ خیبر پختونخوا، اس کا جو چیف منسٹر ہے وہ یہ کہتا ہے کہ جو پرائم منسٹر ہے وہ فارم 47 والا ہے. اس نے تو کہا ہے فارم 47 والا نہیں ہے. ہاں نہیں ہے، اس نے یہ کہا ہے کہ یہ فارم 47 والا نہیں ہے جو ہیڈ لائن چل رہی تھی. ہاں مطلب وہ کہنا یہ چاہ رہے تھے کہ وہ لیجٹمیٹلی الیکٹڈ نہیں ہے، فارم کا نام انہوں نے غلط ڈال دیا ہوگا، لیکن وہ اوتھ ٹیکنگ کے اندر انہوں نے شرکت نہیں کی. انہوں نے کرنی بھی نہیں تھی. وہ اگر وہ کبھی بھی نہ کرتے، انہوں نے میرا خیال ہے پچھلی دفعہ بھی شاید نہیں کی تھی 2013 میں. بیسکلی یہ ان کا ایک وتیرہ ہے. انہوں نے ایک یہ گالی، نفرت، صرف ایک جو غصہ ہے اس کے اوپر فائر پہ پلے کر رہے ہیں، جو ان کی اسٹریٹجی ٹھیک ہے. دیکھیں ڈیلیورنس پر، بنانے پر، کام کرنے کے اوپر پی ٹی آئی کے پاس کوئی پوائنٹ نہیں ہے کہ وہ دے سکے کہ ہم نے یہ کیا ہے. لیکن ووٹ ان کے پاس کھڑا ہے، ووٹ ان کے پاس ایموشنل باتوں پہ کھڑا ہے. ہم ایک ایموشنل قوم بن چکے ہیں، تو ہمیں ایموشنز کے دنیا بھر میں ووٹ پڑتا ہے. ٹرمپ کو جو ووٹ پڑا ہے وہ کون سا پرفارمنس پہ پڑتا ہے. تو ہمارے اوپر یہ ایک سسٹم آ گیا ہے. لیکن جو آگے چلنے والا سسٹم ہے اس پہ آج بلاول صاحب نے بڑا ایک بہترین پلان دیا. انہوں نے کہا دیکھیں پیپلز پارٹی آپ کے ساتھ کھڑی ہے، ہم وزارتیں نہیں لے رہے، آپ کے پاس بوجھ کم ہو گیا، فل آپ کے پاس اختیار ہے، آپ جو فیصلے کریں. سب سے پہلے تو جو 2015 میں منسٹریز ڈیوالو ہونی تھی وہ ڈیوالو کر دیں، صوبوں کو دے دیں، صوبوں کو اور بااختیار کر دیں، جس سے علی امین گنڈا پر بھی بااختیار ہوگا کہ نہیں ہوگا، وہ اپنا کام کرے گا. پرفارمنس بیسڈ کام کرائیں آپ. اس کے بعد انہوں نے کہا کہ ہم چارٹر آف ڈیموکریسی، چارٹر آف اکانومی میں بھی ہم دعوت دیتے ہیں. اور جتنے ایف بی آر کے ٹیکس کلیکشن، سیلز ٹیکس کلیکشن کی بات کی، یہ سارا کچھ جو باتیں ہم کرنا چاہ رہے ہیں، ہم ایک بہت اچھی نیت کے ساتھ چل رہے ہیں. اور 100% دیکھیں، لیکن آپ سب کو ایک ٹیبل کے گرد بیٹھ کر یہ بات کریں، اور ہم ٹیبل کے گرد بیٹھیں گے، لیکن وہ ٹیبل بھی سیٹ اپ نہیں ہو رہا ہے. آپ بہت جلدی ٹیبل مانگ رہے ہیں. ٹیبل آپ دیکھیں گے 3-4 مہینے میں، 6 مہینے میں ٹیبل بنے گی اور اس ٹیبل پہ سب بیٹھیں گے. مارک مائی ورڈز، وی ول سٹ آن دی ٹیبل. کیونکہ ہمیں جو نہیں بیٹھے گا اس ٹیبل پر، پھر وہ پاکستان کے لیے مخلص نہیں ہوگا. الیکشن تو ہوتے رہیں گے. پاکستان کی تاریخ میں کوئی الیکشن کسی نے یہ مانا ہے کہ وہ ٹھیک الیکشن ہوا ہے. 13 میں پیپلز پارٹی نے کہا کہ یہ اتنے بڑے پیمانے کے اوپر اس کو چیلنج بھی اس سے بڑے پیمانے میں چیلنج ہوئے ہیں. مجھے 2018 میں 1500 ووٹوں سے میں نے اپنے ہاتھوں سے لوگوں کو باہر نکالا ہے پولنگ بوتھوں میں سے. یہ تو میں 18 کے ہم شریف لوگ ہیں، ہم اس طرح سوشل میڈیا پہ گالم گلوچ نہیں دیتے. جو یہ باتیں کر رہے ہیں ان سب کو پتا ہے کہ 18 میں کیا ہوا تھا. 18 میں تو لوگوں کو گن پوائنٹ پہ اٹھایا گیا تھا، تھپڑ مارے گئے تھے، فزیکلی کینڈیڈیٹس کو مار کے جو کیمپین میں تھے کیا گیا تھا. آپ وہ بھول کے یہ زیادہ اچھا کر رہے ہیں. بابر صاحب ٹیک. دیکھیے جس طرح میں نے پہلے کہا نا کہ ابھی اس وقت جو مثلا ایک اپسوس کا سروے آیا ہے، اس نے کہا ہے کہ شاید کے پی میں پرسیپشن ہے کہ سب سے زیادہ دھاندلی ہوئی ہے. 73% انہوں نے کہا ہے کہ پرسیپشن ہے. اس کے بعد فیڈرل کیپٹل ہے، اس کے بعد پھر 56% لوگوں نے یہ بھی کہا ہے جی کہ یہ الیکشن ٹھیک ہوئے ہیں. 20% جو ہے وہ عوام کا شکار. تو ملا کے کہتے ہیں کہ 70% لوگ سمجھتے ہیں کہ الیکشن ٹھیک ہوئے ہیں. لیکن مثلا دیکھیے نا کہ جنہوں نے واویلا کیا ہوا ہے وہ خود اپنے الیکشنز کیوں نہیں شفاف کراتے؟
انہوں نے جو چھوڑ دینا پیچھے، آپ بھی تو وہ جو الیکشن کراتے ہیں آپ اس کو چیلنج کر دیتے ہیں. اس سسٹم کے اندر سے فرکشن پوائنٹ ہم نے کم کرنے. میں خود چھوڑنا چاہتا ہوں، یقین کریں، پر یہ مجھے اب انہوں نے انٹرا پارٹی کے الیکشن کروا دیا، اس کو مان لیں، اب دوبارہ اس کو چیلنج کرنا. اب دیکھیں نا کہ ان کو کوئی ہیبیچول ہو گئے ہیں، ان کو اسی عادت پڑی کہ انہوں نے سچ کام نہیں کرنا، صحیح کام نہیں کرنا. 8.5 لاکھ ووٹر ہے، اس میں سے 940 لوگوں نے ووٹ دیا، 0.1%، 0.5% بھی نہیں، 1% بھی نہیں. یہ وہ لوگ ہیں جو ساری دنیا میں واویلا مچائے کہ ہمیں شفاف الیکشن چاہیے. بھئی آپ بھی تو اپنے پارٹی میں شفاف الیکشن کرا لیں نا، ایک موقع. یہ کیوں نہیں دے رہے؟ اس لیے کہ پارٹی کو ایک مافیا کی طرح کنٹرول کیا ہوا ہے، ویسٹڈ انٹرسٹ ہے، وہ اس کو سیڑھی کے طور پہ استعمال کر رہے ہیں. وہ اپنا ایک ایجنڈا لاتے ہیں، عوام کے سامنے سمپتھی گین کرتے ہیں اور ووٹ لے کے اس کے بعد کہتے ہیں پاور ہمیں دو. وہ نہیں چاہتے کہ اکبر بابر کو بہت ڈھیر ووٹ پڑے. جی میں تو کہہ رہا ہوں، میں نے کہا ہٹلر کو بھی بڑے ووٹ پڑے تھے نا، لیکن وہ اب ووٹ دیکھیں. بل کلنٹن جو تھا نا، آپ کو پتہ ہے کہ 74% اس کی اپروول ریٹنگ تھی جب اس کو امپیچ کیا گیا. ایک ہمارے انداز میں ایک معمولی بات پہ، ایک پرسنل مس ڈیمینر تھا، لیکن ایشو کیا تھا؟ اس نے جھوٹ بولا. اتنی سی بات پہ اس کو امپیچ کیا. پریزیڈنٹ ہوا 74%. آج ہمارے لوگ لٹرلی جو ہمارے میں آئی ایم ریئلی ویری اپسیٹ ود ہماری جو سو کالڈ ڈیبیٹ کرتے ہیں نا، جو لیڈ کرتے ہیں ڈسکشن کو، وہ موب رول کی طرف جا رہے ہیں. یہ جو تھیوری ہے نا کہ آپ کے پیچھے لوگ ہیں، آپ کے ساتھ لوگ ہیں. تو پھر یہ بھی بتائیے کہ ٹرمپ واپس آ رہا ہے. دیکھیں ٹرمپ واپس آنا نہ آنا وہ تو ایک وہ فیئر ہے. میں ویسے آپ کو بتا رہا ہوں، ابھی اس میں ٹائم ہے، بات ہے ابھی اس میں ٹائم. دیکھیے نا ہماری جو سوشل میڈیا، مثلا ہمارے جو پاکستانی جو اوورسیز بیٹھے ہیں، وہ بھی جو کمپیوٹر پہ پاپ کارنز کی طرح ہمارے یہاں ملک میں انتشار پھیلا رہے ہیں. ان سے کوئی یہ کیوں نہیں کہتا کہ آپ اپنے کانگریسمین، اپنے سینیٹر کو لکھیں کہ ٹیکس پیز منی پہ، کیونکہ سارے ڈیول نیشنل ہیں، غازہ میں جو جینوسائیڈ ہو رہا ہے اس کو روکا جائے. نہیں لکھ سکتے نا؟ وہ لکھے کہ کیپٹل ہل پہ جو ہزاروں لوگوں کو سزائیں ہو رہی ہیں صرف کیپٹل ہل پہ چڑھنے کے، اسپیکر کے دفتر میں بیٹھنے کے، اس کے خلاف کیوں نہیں لکھتے؟ کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ وہ ان کو لگ پڑا جائے گا کہ ایف بی آئی ان کے ساتھ کیا کرتا ہے. ہمارا ملک اس وقت کھلواڑ بن چکا ہے. آپ نے ریٹ آف دا اسٹیٹ آپ اگر اس ڈائریکشن میں چلے گئے نا کہ جی ان کو ووٹ پڑے ہیں، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ان کو ایک حق مل گیا کہ ملک میں انتشار پھیلائیں. You have to perform, you have to deliver, and you have to take them head on. اچھا چلیں طاہر صاحب، ابھی ذرا سسٹم کو کے اندر سے زہر نکالنے کی ضرورت ہے. ایک تجویز اسد قیصر صاحب کی طرف سے آئی ہے اور وہ جوڈیشل کمیشن کی ہے کہ 9 مئی کے اوپر آپ جوڈیشل کمیشن بنا دیں. یہ بھی کہا گیا کہ سائفر کے اوپر آپ جوڈیشل کمیشن بنا دیں. تو اگر آپ نے سسٹم کے اندر سے فرکشن کو نکالنا ہے تو یہ تمام کے تمام غصہ کہیں پہ پارک کرنا ہوگا آپ کو. آپ کی پارٹی کا کیا خیال ہے کہ بنا دیں 9 مئی کے اوپر جوڈیشل کمیشن، بنا دیں سائفر کے اوپر جوڈیشل کمیشن، ریگنگ کے اوپر بھی جوڈیشل کمیشن بنا دیں؟ کہیں پارک تو کریں اس غصے کو کہ نہیں؟ طلعت صاحب، ماضی میں اس ملک میں جتنے جوڈیشل کمیشنز بنے ہیں، کیا جوڈیشل کمیشن کی جو آئی ہیں رپورٹس یا اس کی جو کنکلوژنز یا ریکمنڈیشنز، وہ کبھی کسی نتیجہ خیز رزلٹ میں انہوں نے کنکلوڈ کیا ہے یا اس کا کوئی نتیجہ کبھی نکلا ہے؟ دیکھیے جوڈیشل کمیشن کی ریکمنڈیشنز نان بائنڈنگ ہوتی ہیں. ایز اے لائر میں آپ کو بتا رہا ہوں، وہ دے آر اونلی ریکمنڈیشنز. اور 4 حلقوں والا معاملہ جوڈیشل کمیشن نے طے کیا تھا نا، وہ بیچ میں نکلا، کچھ نہیں نکلا اس میں سے، لیکن معاملہ تو طے ہو گیا نا. دیکھیں اب بات یہ نکلا کچھ نہیں، مگر یہ اب 2013 میں انہوں نے دھاندلی کا رونا رویا، الٹی جو ہے وہ باقاعدہ ان کی غلطی نکلا کچھ نہیں. ہمارے لوگ شفاف طریقے سے باہر نکلے. یہ روش اب ختم ہونی چاہیے. یہ سٹال کرنا چاہتے ہیں پروسیس کو کہ ملک میں انویسٹمنٹ نہ آئے، خدا نہ خواستہ سٹاک ایکسچینج کریش کر جائے اور معیشت جو ہے اس کا پہیہ جام اور ملک ڈیفالٹ کر جائے. اس لیے تو آئی ایم ایف کو لیٹر لکھا ہے انہوں نے، تو ہم تو اس کو نہیں مانتے. دیکھیں دھاندلی کا پرابلم ہے، اس کا ایک لیگل طریقہ کار ہے ٹرائیبیونل کا، ہائی کورٹ کے لیول کا ٹرائیبیونل ہے، جائیں وہاں پہ اپنی بات رکھیں اور ہائی کورٹ کے ججز. آپ نہیں چاہیں گے کہ جوڈیشل کمیشن والا معاملہ آئے؟ آپ نہیں چاہیں گے؟ آپ چاہیں گے کہ جو پروسیجر ہے اس کے تحت چلے تو بس کافی ہے اتنا؟ جی بالکل پروسیجر کے تحت چلیں. اگر آپ جوڈیشل کمیشن کی طرف جاتے ہیں، یہ تو 9 مئی سے اسکیپ کرنا چاہتے ہیں نا، یہ اس کو ڈائلیوٹ کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ یہ جب جوڈیشل کمیشن بنے گا ٹرائلز رک جائیں گے. ٹرائلز رکیں گے تو ملزمان کو رسپائٹ ملے گی. اب جو لوگ ملوث ہیں جینوئنلی، ان کا ٹرائل تو چلنا چاہیے نا، جنہوں نے شہداء کی یادگاروں کو مسمار کیا ہے. ایک دہشت گردوں نے زیارت ریزیڈنسی جلائی تھی، ایک دہشت گردوں نے جو ہے وہ جناح ہاؤس لاہور کا جلا دیا. تو یہ سارے پروسیس کو تعطل کا شکار کرنا چاہتے ہیں، اس میں رکھنا ڈالنا چاہتے ہیں اور کیوس کریٹ کرنا چاہتے ہیں، جس کی اجازت نہیں دی جا سکتی. گیلانی صاحب، آپ کی جماعت کی طرف سے ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن کی بڑی بات ہوتی ہے کہ آپ نے کہیں نہ کہیں جا کر معاملات کو طے کرنا ہے نا. آپ نے ٹیبل کا ذکر کیا، تو ٹیبل جب لگے گی تو سبھی اس کے اوپر بیٹھیں گے.
تو کیا اس سے پہلے کوئی موافق ماحول بنانے کے لیے ایسے کمیشنز بننے چاہیے آپ کے خیال میں؟ دیکھیں ہم چاہتے ہیں کہ اس ملک کو ہم ہیلنگ کی طرف لے کر جائیں، تو اس کے لیے جو ڈیمانڈز ہیں وہ ٹیبل پہ رکھیں، ہم بھی بیٹھ جاتے ہیں. 4 کہیں گے، 2 مان لی جائیں گی، 3 مان لی جائیں گی، 1 مان لی جائے گی. دیٹس اے ڈائلاگ نا. وارز بھی ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے تو ٹیبل پر ہی حل ہوئی ہیں، میدان جنگ پہ تو گراؤنڈ پہ تو نہیں ہوئی. تو اگر ہم اس سچویشن میں چلے گئے ہیں تو ہمیں یہ چاہیے کہ ان کو بٹھائیں ہمارے ساتھ، ہم سب بیٹھیں اور ہم طے کر لیں کہ بھائی تمہیں کیا چیز چاہیے. لیکن اٹس ناٹ اباؤٹ اونلی ون مین اور ون پارٹی. Why are we talking about one man and one party? کیونکہ اس نے سارے کو رفڑ ڈالا ہوا ہے نا. اسے رفڑ ڈالا ہوا ہے. پھر رفڑ ڈالا ہوا ہے تو پھر وہ رفڑ جیسے حل ہو رہا ہے پھر اسی طرح حل ہو. کیونکہ میرے لیے پاکستان اہم ہے، میرے لیے that one man is not important. پرابلم یہ ہے کہ اس نے لوگوں کے مائنڈ سیٹ پہ یہ بتا دیا ہے کہ he is important. He is not important. He can be important for people who like him. Every man is important, okay, but وہ پاکستان سے زیادہ امپورٹنٹ تو کوئی بھی نہیں ہے. جو غریب آدمی بجلی کا بل نہیں بھر سک رہا، جو مر رہا ہے، جس کے پاس کھانے کے پیسے نہیں ہیں، اس کے بارے میں نہیں سوچ رہے. تو غریب آدمی تک پہنچنے کے لیے بھی ہمیں جس رستے سے گزرنا ہے اس رستے کے اندر جو رکاوٹ ہے وہ رکاوٹ نہیں ہے. ہم غریب آدمی تک پہنچیں گے. عطا طاہر صاحب سن رہے ہیں بات، ہمیں غریب آدمی تک پہنچنا ہے. پروونشل گورنمنٹ کا سب سے زیادہ یہ کام ہے، ہم سیدھا عوام کی جیب کو مضبوط کریں، ان کی ہمیں پرچیزنگ پاور بڑھائیں. مہنگائی کم نہیں کر سکتے تو ان کا اسٹینڈرڈ آف لیونگ بڑھائیں. چھوڑیں ادھر کی باتوں کو، کون جیل میں ہے کون جیل میں نہیں ہے. آپ عوام کا کام کریں جس لیے ہمیں ووٹ. بائی پاس کر سکتے ہیں آپ اس پرابلم کو، یہ تمام فرکشن کو بائی پاس کر کے آپ گورن کر سکتے ہیں؟ دیکھیے آپ کو نہیں کر سکتے. آپ کو رسپانسبل پالیٹکس چاہیے، اس کے لیے رسپانسبل لیڈرشپ چاہیے. آپ کو پتہ ہے کہ پی ٹی آئی کا جو بنیادی آئین تھا جو 16-17 سال تک ویلڈ تھا، اس میں ایک کلاز تھی کہ کسی شخص پہ اگر کوئی کرمنل کیس ہے وہ پارٹی کا عہدہ نہیں رکھ سکتا. کو پتہ ہے پارٹی کا یہ ہم نے لیول سیٹ کیا تھا کہ ہم نے اپنی پارٹی میں ایسے لوگوں کو بھی نہیں برداشت کرنا، ان کو عہدے نہیں دینے جس پہ کرمنل کیس ہے. اس کے بعد انہوں نے چینج کر کے اب دیکھیں سنگین ترین الزامات والوں کو وداؤٹ پارلیمنٹری پارٹی، یہ ہمارے جو سو کالڈ ہیں ڈیموکریٹس، یہ کیوں نہیں بولتے کہ کوئی پارلیمنٹری پارٹی بیٹھی کہ اس نے طے کیا کہ اس کو چیف منسٹر ہونا چاہیے، کیا اس کے اندر وہ صلاحیت ہے؟ میں آپ کو پریڈکٹ کر دیتا ہوں، حالانکہ پریڈکٹ کرنا نہیں چاہیے. میں آپ کو پریڈکٹ کر رہا ہوں جو کے پی جس ڈائریکشن میں جائے گا. اس آل اور نتھنگ والی بات ہے. مجھے اس ملک کی چابی دو. یہ کے پی کو آپ دیکھنا کہ آستے آستے وہاں بریک ڈاؤن آف گورننس ہوگی. وہاں پہ سول سرونٹس جو استعفے دیں گے، کیونکہ وہ ڈیرے کے ملازم تو نہیں ہے کسی کے، وہ تو سرکاری ملازم ہے. اور جو ڈیمانڈز ہوں گی اور جس طرح بریک ڈاؤن ہوگا وہاں پہ غیر علاقہ اسی غیر فعالیت کی میں بات کر تو لیکن آپ کا خیال ہے کہ ہمیں we shouldn't bother about this. میں کہہ رہا ہوں کہ ہم کریں، لیکن اگر وہ نہیں آتے، جو حالات میں دیکھ رہا ہوں، دیکھیں طلعت بھائی آپ اسمبلی میں ان لوگوں کو جو ٹکٹس جن کو انہوں نے دی ہیں، جو لوگ آئے ہیں، ان کو آپ یقین مانیں کہ نہیں پتا کہ وہ کیوں آئے ہیں یہاں پر، وہ کیا کرنے آئے ہیں، ملک کیسے چلے گا. وہ لوگ ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ اچھا وزیر اعظم جو ہے نا وہ تو کچھ بھی کر سکتا ہے. وہ اس لیے تھوڑی آئے ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ سسٹم کیسے چلتا ہے. لیکن گرانی صاحب وہ اس لیے تھوڑی سلیکٹ کیے گئے کہ یہ کام کریں. وہ جس کام کے لیے وہی کام کر رہے ہیں، جس کام کے لیے وہی کام کر رہے ہیں. ان کو چاہیے بالکل، ہمیں جس طرح مونارک ہوتا ہے کہ مجھے کمپلیٹ لائلٹی چاہیے، میرے اشاروں پہ سارے ناچیں. وہ بیٹھ کے کہتے ہیں اچھا آپ بن جاؤ چیف منسٹر، آپ بن جاؤ پارٹی لیڈر، آپ بن جاؤ فلانے لیڈر، یہ بن جاؤ. کوئی ڈیموکریسی نہیں ہے، کوئی سسٹم نہیں ہے، کوئی پروسیجرز نہیں ہے. ایسا نہیں تھا. اب ہم نے یہ کرنا ہے، اب ہم نے یوں کرنا ہے، اب ہم نے. دیکھیں میں آپ کو ایک اور مثال دیتا ہوں کہ کے پی کے اسمبلی میں میں بھی پشتون ہوں، ٹھیک ہے، ہم لوگ تو دوسروں کی عزت پہ کھڑے ہوتے تھے، لڑتے بہت انفارچونیٹ. ہاں یہاں پہ اپنی عزت کو تار تار کریں. اسپیکر آف دا کے پی اسمبلی میں اتنا نہیں تھا کہ وہ کھڑے ہو کے سسپینڈ کرتا پروسیڈنگز، کہتا گیلری کو صاف کرو، یہ جو کچھ ہو رہا ہے اس کو ہم برداشت نہیں کریں گے. پی ٹی آئی لیڈرشپ کی موریلٹی دیکھیں کہ کسی نے کھل کے اس کو کنڈیم نہیں کیا کہ یہ کیا ہو رہا ہے، یہ ہماری کون سی روایت ہے پشتون کی. دیکھیں سو یو سی آئی ڈونٹ سی وہ جو آپ بات کر رہے ہیں نا، جو بات کریں سسٹم ول ہیو ٹو بی ریویمپڈ فرام دا باٹمز اپ. آپ نے بنیادوں کو ٹھیک کرنا ہے، ورنہ آپ ون ایپیسوڈ آفٹر انادر ون ہوتا رہے گا، ایک کرائسس سے دوسری کرائسس کی طرف. تو طاہر صاحب اگر میں آخر میں آپ سے پوچھ پاؤں کہ کیا واقعتاً اس تمام بحرانی کیفیت کو، اس ہیجانی کیفیت کو، اس طوفانی کیفیت کو بائی پاس کر کے واقعتاً ڈیلیور کر پائیں گے یا نہیں؟ اور دھیان سے ہمیں بیان دیجیے گا کیونکہ ہم نے آپ کی ساؤنڈ بائٹ بعد میں 4 مہینے بعد چلا دینی ہے. دیکھیں آج وزیر اعظم نے حلف لیتے ہی چند گھنٹوں کے اندر معیشت کی بحالی کے حوالے سے ایک اہم اجلاس کیا.
سب سے پہلا سٹیپ جو ٹیکس ادا کرنے والے لوگ ہیں اس ملک میں, جو کاروباری طبقہ ہے, اس کا 65 ارب روپے کا ٹیکس ریفنڈ آج ایف پی آر نے جاری کر دیا ہے, جو کئی سالوں سے پینڈنگ پڑا ہوا تھا. تو یہ آپ دیکھیں ایک سیریس ایفرٹ ہے, اور انہوں نے ایف پی آر کے ریفارم کے حوالے سے, انہوں نے پرائیویٹائزیشن کے حوالے سے جو اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز ہیں, انہوں نے باقی جو اقدامات ہیں آئی ایم ایف کے حوالے سے آج بہت سیریس ڈسکشن کی ہے. ابھی تھوڑی دیر میں اس کی تفصیلات بھی سامنے آ جائیں گی, بٹ آئی تھنک اٹس ناؤ اور نیور. اور شہباز شریف صاحب کا ایک ہمیشہ وتیرہ رہا ہے کہ انہوں نے ہمیشہ ڈیلیور کیا ہے. تو ایک اکنامک چیلنج سے چلیں اس کے اوپر ایک پورا پروگرام ہو سکتا ہے, وہ اور ایک سیریس ایفرٹ ہے اور ویل پاور ہے. وہ پی ڈی ایم 1 بھی ہمیں یاد ہے, وہ آپ کسی اسٹوڈیو میں آئیں گے, آپ دور بیٹھے ہوئے ہیں, ہم بہت زیادہ اس میں کشمکش والا پروگرام آپ کے ساتھ کر نہیں سکتے. بٹ تھینک یو ویری مچ فار بینگ ود اس. ناظرین, ہم یہی امید کرتے ہیں کہ گورننس کے نتائج جو ہیں لوگوں تک پہنچیں گے, اور یہ جو بے چینی اور ہیجانی کیفیت ہے یہ دور ہوگی. اگر یہ نہ ہوا تو یہ نظام پھر ایسے ہی لڑکھڑاتا رہے گا. اجازت چاہتے ہیں, اللہ حافظ.